السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے آج ہمارا یہ کتاب التوحید کا 7واں درس ہے۔ الحمدللہ ہم نے توحید کے تعلق سے کافی کچھ اہم باتیں ان 6 دروس میں سیکھی ہیں، اور آج انشاءاللہ کتاب التوحید کا جو انہوں نے الگ الگ چیپٹر باب قائم کیے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، تو انشاءاللہ آج پہلے باب، پہلے چیپٹر، پہلے سبق کا انشاءاللہ آج آخری درس ہے۔ آج انشاءاللہ پہلا سبق پورا ہو جائے گا، اور ہمارا وہ پہلا سبق کیا ہے شاید آپ کو بلکہ یقیناً یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو توحید اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور جنوں کو بھی ہم سے پہلے توحید کو جاننے، ماننے اور توحید کے مطابق اپنی تمام عبادتوں کو ڈھال لینے کی خاطر پیدا کیا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد، معلوم ہوا کہ توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ اگر عبادت سے توحید نکال لی جائے تو پھر اس عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اگر کسی بھی عبادت سے توحید نکال لی جائے تو پھر اس عبادت کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر ایک بندہ بغیر طہارت کے آئے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ سے بھی زیادہ لمبی نماز پڑھی، آپ نے 5، 6، 7، 8 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی، وہ 15 منٹ میں پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز نہیں کہلائے گی۔ شرعی مفہوم میں اللہ عز و جل کے یہاں اس کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ وہ اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آپ نے جو عمل کیا اس عمل کو صلاۃ، اس عمل کو نماز کہا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط تھی، اور اس بندے نے شرط کو پورا نہیں کیا، لہٰذا اس کی وہ نماز نہ ہو کر اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے ہی کسی بھی عبادت کے لیے توحید ضروری ہے۔ اگر آپ کی وہ عبادت توحید کے ساتھ ہے تو اس کو عبادت کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے عبادت کی۔ لیکن اگر آپ نے جو بھی عمل کیا اور آپ کا وہ عمل توحید سے خالی ہے، اس میں شرک ہے، کفر ہے، کچھ بھی ہے، توحید کے ساتھ ملاوٹ ہے یا توحید کو چھوڑ کر کچھ ہے، تو آپ کا وہ عمل تو ہوگا، کام تو ہوگا، لیکن وہ عبادت نہیں ہوگی۔ یہی ہمارا درس تھا۔ الحمدللہ پچھلے دونوں ہفتوں سے ہم نے اس کو دیکھا، سنا، سیکھا، جانا، سمجھا اور پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس درس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس درس کے آخر میں ایک حدیث لکھی ہے، اور وہ حدیث بہت ہی زیادہ مشہور، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار فقال لی یا معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال لی یا معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، قال لی یا معاذ،
قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. میں اسے آپ کے سامنے لکھتا ہوں تاکہ اسے اور سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھے. وہ اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ جس میں توحید کا درس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اپنے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کنت، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. جو حدیث یہاں پر جو الفاظ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ذکر کیے ہیں ان میں یہ ٹکڑا نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھ دیا. حدیث کے الفاظ کئی طرح سے ہیں، ان میں سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں ان میں یہ ٹکڑا نہیں جسے میں نے بریکٹ میں لکھا ہے. کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخَرَةُ الرَّحْلِ مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ، میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ تھا. کتنا؟ مؤخرۃ الرحل، مؤخرۃ الرحل، کہ آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ پر یا گھوڑے پر، اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے، اس پر ایسے چوکی بناتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اس پر چھوٹی سی لکڑی کی چوکی بناتے ہیں بیٹھنے کے لیے. تو ویسی چوکی بنائی جاتی تھی گدھے پر بیٹھنے کے لیے. اونٹ کی چوکی بڑی ہوگی ظاہر ہے، گدھے کی چوکی چھوٹی ہوگی، دونوں جانوروں میں بہت بڑا فرق ہے. تو اس میں اس کو ہماری اردو زبان میں پالان کہتے ہیں، کجاوا کہتے ہیں. پالان کہتے ہیں، کجاوا کہتے ہیں. آپ کبھی کسی اردو ترجمہ پڑھیں گے تو انہی دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو ترجمے میں ملے گا. تو لکڑی کی چوکی بنائی جاتی تھی جس پر بیٹھنے والا بیٹھتا تھا، سوار ہونے والا سوار ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس اتنا فاصلہ تھا کہ اسی پالان کی کجاوے کی جو آخری چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان حائل تھی بس. یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ اور میرا سینہ سمجھ لیجئے کہ ملے ہوئے تھے. جیسے ہم بھی بائک پر ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں، کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ بھی فاصلہ نہیں تھا. اگر کچھ فاصلہ تھا تو بس اتنا سا تھا کہ وہ چھوٹی سی لکڑی جو اس چوکی کی بنائی جاتی ہے، چھوٹی سی لکڑی، وہ میرے اور آپ کے درمیان تھی بس. کتنی جگہ لے گی وہ؟ 4 انچ 6 انچ، اتنی نا، اس سے زیادہ تو نہیں لے گی. تو وہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی لکڑی کا فاصلہ. کیوں یہ بات کہی انہوں نے؟ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی اہم بات بتائی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ میں بہت دور سے سن رہا تھا. نہیں، یا سننے میں کچھ فرق ہو گیا ہوگا. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کے بالکل اتنا قریب تھا گویا کہ میرا سینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مل رہے ہو. اتنا فاصلہ تھا کہ چھوٹی سی ایک لکڑی میرے اور آپ کے درمیان حائل تھی. آپ بھی بائک پر آگے پیچھے بیٹھتے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا فاصلہ آگے بیٹھنے والے اور پیچھے والے کے بیچ میں ہوتا ہے. تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بالکل کوئی فاصلہ جسے فاصلہ کہا جائے وہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نہیں تھا. یعنی جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس پر شک نہ کرنا. یہ نہیں پوچھنا کہ ہو سکتا ہے سننے میں فرق ہوا ہو سکتا ہے کوئی بات کہی ہو لیکن تم سن نہ سکے ہو. جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مضبوط اچھی طرح میں نے سنا اور اچھی طرح مجھے یاد ہے. اب اس کے بعد آپ نے مجھے آواز دی، مجھے پکارا یا معاذ. آپ نے مجھے مخاطب کیا، کیا معاذ؟
نام ہے صحابی رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی، یا معاذ، معاذ یعنی متوجہ ہو جاؤ، مخاطب ہو رہا ہوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں تم کو. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، یعنی لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کے در پر حاضر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے لیے حاضر ہوں. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت ہی میری سعادت ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، لگاتار حاضر ہوں، مسلسل حاضر ہوں، مستقل طور سے حاضر ہوں. لبیک کا مطلب ہوتا ہے لگاتار کوئی کام کرنا، مسلسل کوئی کام کرنا. حاجی اور عمرہ کرنے والے حجاج اور معتمرین جب احرام باندھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں تیری خدمت میں تیرے در پر مسلسل مستقل طور سے حاضر ہوں. ایسی حاضری کہ جس میں اب یہ نہ ہو کہ میں غائب ہو گیا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، لگاتار میں تیرے در پر تیری خدمت میں حاضر ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے لبیک کا. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت کے لیے مستقل طور سے حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میری سعادت ہے، اور آپ کی خدمت ہی میری سعادت ہے. بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ کہا یا معاذ، اور معاذ نے تینوں بار وہی بات دہرائی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک. پھر آپ نے دوبارہ مخاطب کیا یا معاذ، معاذ نے پھر سے وہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک. آپ نے تیسری بار پھر پکارا، آواز دی، مخاطب کیا یا معاذ. میں نے پھر سے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک، 3 بار. حالانکہ اگر ایک بار بھی مخاطب نہ کرتے، جو بات کہنی تھی کہہ دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار معاذ رضی اللہ عنہ کو نام لے کر پکارا، مخاطب کیا. توجہ چاہیے. آپ نے سنا ہوگا خاص طور پر فالتو کا مشاعرہ، اس میں شاعر کہتا ہے توجہ چاہتا ہوں، کہ کیوں کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تھوڑا ہنس لیے، تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے، اب میری طرف دھیان دو آپ. حالانکہ بہت زیادہ تر تو سب خرافات ہوتے ہیں. والشعراء یتبعہم الغاوون، کیا ہے؟ والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے فالتو لوگ ہی چلتے ہیں، گمراہ. لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے توجہ چاہتا ہوں. کیوں چاہتا ہے وہ توجہ؟ کہ وہ جو ابھی شعر آپ کے سامنے پڑھنے والا ہے تھوڑا سا اہم ہے، تھوڑا سا ہٹ کر ہے، دھیان دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا. آپ سوچئے کہ کتنی زیادہ شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہتے تھے. یہ ان کے ذہن میں بات بٹھانا چاہتے تھے کہ معاذ جو بات میں تم سے کہنے والا ہوں اسے ہلکے میں نہ لینا، ایزی نہ لینا، یوں ہی نہ سمجھ لینا. اسی پر تو دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان قائم ہے. اسی بات پر جو میں تم سے کہنے والا ہوں اسی پر زمین اور آسمان قائم ہے، اسی بات پر، اور اسی کی خاطر ہم انسانوں کو پیدا بھی کیا گیا ہے. حالانکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں زیادہ تر اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی اور صحابہ کرام نے اسے یاد کیا، ہم تک پہنچا دیا. صحابہ کرام نے اس میں کوتاہی نہیں کی، کچھ بھی کوتاہی نہیں کی، اور ان کا ہم پر بڑا احسان ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چھوٹی مگر بہت ہی زیادہ بڑی، بہت ہی زیادہ اہم بات کو معاذ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے، دماغ میں اتارنے کے لیے، دل تک پہنچانے کے لیے 3 بار ان کو مخاطب کیا، یا معاذ یا معاذ یا معاذ. اور 3 بار معاذ رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مستقل طور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت ہی میری سعادت ہے، آپ کی خدمت ہی میری نیک بختی ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کی خدمت میں ہی ہیں. اب اس کے بعد جب 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اسی میں میری سعادت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے پوچھا
हल तदरी, क्या तुम जानते हो, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, बंदों पर अल्लाह का क्या हक है। हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, बंदों पर अल्लाह का क्या हक है। वमा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, और अल्लाह पर बंदों का क्या हक है। दोनों, एक तो ये है कि हम पर अल्लाह का क्या हक है, और दूसरा ये कि अल्लाह पर हमारा क्या हक है। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाहु व रसूलुहु आ'लम। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की यही आदत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस तरह से कोई सवाल करते तो सहाबा किराम जवाब देते थे, अल्लाहु व रसूलुहु आ'लम। बहुत सी दफ़ा कोई बात उन्हें मालूम होती, इसके बावजूद कहते अल्लाहु व रसूलुहु आ'लम, अल्लाहु व रसूलुहु आ'लम। इसकी एक मिसाल सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल मुफस्सिरीन उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। इमामुल कुर्रा उबई बिन कअब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, उबई अय्यु आयतिन मअका वहिय अअज़मु आयतिन फिल कुरआन, जरा बताओ तो कौन सी आयत है जो तुम्हें याद है और वो कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है। अय्यु आयतिन मअका वहिय अअज़मु आयतिन फिल कुरआन, वो कौन सी आयत है जो तुम्हें याद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद करवाई थी तो मालूम था कि याद है, वो तुम्हें याद है और वो कुरान करीम की सबसे अजीम आयत है। उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने जवाब दिया अल्लाह व रसूलुहु आ'लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं कि कुरान करीम की सबसे अजीम आयत कौन सी आयत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ये सवाल किया मुझसे, अय्यु आयतिन मअका वहिय अअज़मु आयतिन फिल कुरआन। जब दोबारा यही सवाल किया तो मैं समझ गया कि आप यकीनन मुझसे जवाब चाह रहे हैं। तो मैंने कहा आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो मैंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, उबई रज़ियल्लाहु अन्हु का सीना थपथपाया और फरमाया, लियहनिकल इल्मु अबुल मुंज़िर। अबुल मुंज़िर उनकी कुन्नियत है, अबुल मुंज़िर इल्म तुम्हें मुबारक, अबुल मुंज़िर इल्म तुम्हें मुबारक। तो उनको इमामुल कुर्रा कहा जाता है, उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सी दफ़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूछी गई किसी बात का इल्म होता था, लेकिन वो कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आ'लम। ये उनकी तवाज़ु थी, खाक सारी थी, इनकिसारी थी एक। और दूसरी ये कि हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद कुछ बताना चाहें कि अगर हमने जवाब दे दिया तो हो सकता है कि बात खत्म हो जाए, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद इल्म की ख्वाहिश में वो ये कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आ'लम। तीसरी बात जो इसी से है वो ये है कि आज अगर मेरे सामने कोई सवाल आए, कोई बात है, तो क्या मैं कह सकता हूँ अल्लाह व रसूलुहु आ'लम? क्या मैं कह सकता हूँ अल्लाह व रसूलुहु आ'लम? क्यों नहीं कह सकते? माशाअल्लाह, यही बात है। नहीं, दीन मुकम्मल हुआ वो तो बात अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी, अब आप हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लिहाजा हम नहीं कह सकते अल्लाहु व रसूलुहु आ'लम, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन क्या कह सकते हैं? अल्लाहु आ'लम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो क्या अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है? हाँ, अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है क्या? अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह हई है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल क्या है? हई, वो मरने वाला नहीं है। अल्लाह अल हय्युल क़य्यूम है, अल हय्युल लज़ी ला यमूत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल गर्चे अपनी ज़ात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक से बहुत ऊपर है,
ساتویں آسمان سے بہت اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ عز و جل کا علم، اللہ عز و جل کی نظر، اللہ عز و جل کا سننا، اللہ عز و جل کی خبرگیری، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ اعلم. تو ایسے ہی اگر کوئی آپ سے کہے کہ ابھی تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، معاذ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، تو اگر میں کہوں یا رسول اللہ تو کیا حرج ہے؟ صحابی کہے تو حرج نہیں، میں کہوں تو حرج ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ جی ہاں، وہی جواب جو پہلے دیا آپ نے کہ صحابی نے یا رسول اللہ کب کہا؟ جب مخاطب ہوئے. صحابی نے یا رسول اللہ کب کہا؟ جب مخاطب ہوئے، ہے نا؟ جب مخاطب ہوئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، موجود تھے، ان کے سامنے تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یا معاذ کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یا معاذ کہا تھا نا. تو دونوں حیات تھے، دونوں کی بات ہو رہی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو یا کہا. لیکن آج دونوں بھی حیات نہیں ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ 17 ہجری میں طاعون سے شام میں شہید ہوئے. طاعون مومن کے لیے شہادت ہے، طاعون سے شہید ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو مہینہ گزر رہا ہے، اسی مہینے کی کتنی 12 تاریخ کو مدینہ منورہ میں پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ورسولہ اعلم، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اب ہم یہی کہیں گے اللہ اعلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حیات نہیں ہے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ہم کہیں گے اللہ اعلم. کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آئے، ہمیں اس کا جواب معلوم ہے، ہم نے جواب دیا، تو بھی ہم کہیں گے اللہ اعلم، کیونکہ اللہ واقعی بہتر جانتا ہے. اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو بھی ہم کہیں گے اللہ اعلم، کیونکہ سب کچھ چھوٹی بڑی ہر باریک سے باریک چیز کا علم پورے طور پر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا. اب اس کے آگے جو اصل حدیث ہے وہ یہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. وہی بات جو پچھلے 6 ہفتوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں. اسی کی خاطر زمین اور آسمان ہماری پیدائش ہوئی، ہمارے ذریعے دنیا کو آباد کیا گیا، اور اسی کی خاطر جنت اور جہنم کو بھی پیدا کیا گیا. اسی کی خاطر ہم کو بھی پیدا کیا گیا، اور اسی کی خاطر جنت اور جہنم کو بھی پیدا کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ان یعبدوہ. یہی بات ہم نے پچھلے 6 ہفتوں میں سیکھی ہے، اور پچھلا جو ہمارا درس تھا اس میں قرآن کریم کی 3 الگ الگ جگہ کی آیتوں سے ہم نے یہی بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی. یاد ہوگا تھوڑا تھوڑا، یاد ہے؟ 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت تھی، اس کے بعد 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی، اور اس کے بعد تفصیلی طور پر 8ویں پارے سورہ انعام کی آیت تھی. بلکہ 3 آیتیں تھیں جن میں کئی طرح کے مسائل اللہ کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے تھے. وہ یہی بات ہے، اس میں اضافہ کچھ بھی نہیں. ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بس اللہ عز و جل ہم سے اتنا ہی چاہتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہم سے بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کے علاوہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. تو یہی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بس توحید. تو اب اس پورے کا خلاصہ کیا ہوا؟ توحید. اس پورے جملے کا خلاصہ کیا ہوا؟ توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. بس تو اللہ عز و جل کو ہم سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی توحید پر جم جائیں. اللہ کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں. ہمارے اوپر جو اللہ کا حق ہے وہ حق ہم کسی اور کو نہ دیں. اللہ تعالیٰ پر ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر
ظلم نہ کریں۔ اب ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حق پورا کیا، ہم نے توحید میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں کی، توحید کو خراب نہیں کیا، توحید کو داغدار نہیں بنایا ہم نے اگر، تو پھر ایسی صورت میں اولئک لہم الامن، وہی امن و امان والے ہوں گے، امن کے، عافیت کے، سکون و راحت کے، عیش اور چین کے حقدار وہی ہوں گے، وہم مہتدون، اور وہی دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ ہے۔ تو اب اگر ہم نے اللہ عز و جل کا یہ حق پورا کر دیا تو اللہ پر حق ہے۔ دیکھیے، حق ہونا، مجھ پر حق ہے مطلب مجھ پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہی تو ہے نا۔ یہ مجھ پر مثلا والدین کی خدمت مجھ پر حق ہے، تو مطلب میرے لیے ضروری ہے، فرض ہے، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، میں اس میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ پر بھی اسی طرح سے حق ہے، فرض ہے؟ نہیں، اللہ عز و جل پر کوئی بھی کام فرض نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی کام حق نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوپر جو بھی واجب کیا وہ اس کا فضل، اللہ عز و جل نے اپنے اوپر جو بھی واجب کیا وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ فضل، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس کا ہمارے اوپر فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش اور ہمارے اوپر احسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، اللہ عز و جل پر کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حق تو ہمارے اوپر ہے، فرض ہمارے اوپر ہے، اللہ عز و جل کے اوپر کچھ بھی حق اور فرض نہیں ہے، لیکن اس نے جو حق اپنے اوپر کیا، اس نے جو اپنے اوپر بندوں کے لیے واجب کیا، تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم اور نوازش ہے۔ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ہمارا حق پھر؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کچھ بھی، دیکھیں شے اینی تھنگ، شے یعنی اینی تھنگ، ایک ذرہ بھی اگر ہے تو وہ شے ہے، ذرہ بھی اگر ہے تو وہ شے ہے، ایک تنکا بھی ہے، ایک کنکر بھی ہے، ایک دھاگا بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ شے، تھنگ ہے نا، چیز ہے نا، تو وہ چیز ہے۔ تو یہاں پر ایک کلیئر ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا، شے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، کسی بھی چیز کی رتی بھر بھی ملاوٹ گوارا نہیں، اللہ عز و جل کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی طرح کی رتی بھر بھی ملاوٹ گوارا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، شاید یاد ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل خود فرماتا ہے، انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، پارٹنرشپ، مجھے اس کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں ہے، میں اس سے بہت دور ہوں۔ من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری، جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی اور کو پارٹنر، شریک ٹھہرا دیا، تو ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے پارٹنر کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور جو حصہ اس نے میرے لیے رکھا تھا اس کو بھی میں اسی کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل پر کی توحید کے تعلق سے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ لفظ شے، اور وہ شے ضروری نہیں کہ کوئی بہت اونچے درجے کا کوئی ہو، مثلا ولی ہو، نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ نے ایک رتی بھر، ایک مکھی، ایک مچھر کو بھی کسی بھی اللہ کی عبادت جو ہوتی ہے اس میں شریک ٹھہرایا تو وہ شے ہے، تو وہ شے ہے، یعنی آپ کی جو عبادت ہے وہ پوری کی پوری اللہ کے لیے پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ مثلا دودھ ہے، 10 لیٹر دودھ ہے، آپ اس میں ایک قطرہ اگر لیمو کا ٹپکا دیں تو دودھ رہے گا جی نہیں۔ 10 لیٹر دودھ ہے آپ کے پاس، آپ اس میں قطرہ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑا نہیں پڑا؟ پڑا نا۔ آپ کو کہہ رہے جانے دو نا، 10 لیٹر دودھ ہے، ایک قطرہ کیا، ایک لیمو پورا ڈال دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑے گا جی۔ تو ایسا ہی یہ شے، جیسے وہ فرق پڑے گا اس سے کہیں زیادہ یہاں پر فرق پڑے گا، اس سے کہیں زیادہ یہاں پر فرق پڑے گا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو شے کا لفظ آتا ہے نا، بلا وجہ نہیں آتا،
شے کا جہاں بھی لفظ آتا ہے، اس کے پہلے ہی ہم نے کئی آیتوں میں پڑھا نا، تو بلا وجہ نہیں آتا۔ اللہ عز و جل ہم کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ رتی بھر بھی وزن کی آخری اکائی جو ہو سکتی ہو، وزن کا آخری حصہ جو ہو سکتا ہو، وہ بھی اللہ عز و جل کو پھر گوارا نہیں ہوگا۔ تو اللہ پر ہمارا یہ حق ہو جائے گا اللہ یعذبہ کے عذاب ہی نہ دے۔ کس کو؟ من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، توحید پر ہی اس کی موت ہو۔ موت ضروری ہے، موت زندگی کا جو بھی آپ کرتے ہیں نا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن موت ہونا چاہیے توحید پر۔ تو اللہ عز و جل اس بندے کو عذاب نہ دے جس نے اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ دونوں ترجمے سمجھ لیجیے، جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو ایسے بندے کو اللہ عز و جل عذاب نہیں دے گا، یہ اس پر حق ہے، اور یہ حق اس کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض اور لازم نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر کہ ایک آدمی ہے تو توحید پرست موحد ہے، وہ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، توحید پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، اور توحید کے مسئلے میں بہت ہی زیادہ وہ سینسیٹیو ہے، حساس ہے، ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے، حساس ہے، لیکن وہ کچھ بڑے گناہ کرتا ہے، مثلا چور ہے، جھوٹ بولتا ہے، یا اور اس طرح کے گناہ کرتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو دیکھیے سلسلے میں علماء کرام رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث نبویہ صحیحہ کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر توحید پر مرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا انجام خیر ہی ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ توحید پر مرتے، اللہ سے امید ہے، اللہ عز و جل سے دعا بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی دین، کہ موت بھی اسی پر آئے۔ تو اصل یہ ہے کہ موت ہماری توحید پر ہونا چاہیے، اور توحید پر جو مرے گا تو اللہ عز و جل اس کو عذاب نہیں دے گا۔ مفہوم یہ نہیں ہے کہ آدمی ساری دنیا کے گناہ کر لے اور پھر اللہ سے کہ اللہ توحید پر مرا تھا، ٹھیک ہے وہاں پر وہ کہے گا توحید پر مرا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی عذاب نہ دے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید پر مرا تھا تو اللہ عز و جل اس کو دائمی عذاب نہیں دے گا، اگر وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوا بھی، اگر وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوا بھی، ڈالنا پڑا اس کو جہنم میں، تو بھی اللہ عز و جل اس کو عذاب دائمی، ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یا تو یہ کہ توحید کی برکت سے اللہ اس کو معاف بھی کر دے، توحید کی برکت سے اللہ عز و جل اس کو معاف بھی کر دے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے بندوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، اور پھر کہے توحید کی برکت، ٹھیک ہے وہ آئے گی برکت، لیکن اسٹارٹ میں نہیں آنے والی، وہ آئے گی برکت انشاءاللہ، لیکن ڈائریکٹ فی الفور نہیں آئے۔ تو بہت سے گناہ وہ ہوں گے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف کر دے گا کہ جانے دو، میرا بندہ بہت نیک تھا، بہرحال توحید پر تھا، معاف کیا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ جن کی سزا تو ملنی ہے، اگر وہاں سزا نہ دی جائے تو جن پر اس نے ظلم کیا تھا ان پر ظلم ہو جائے گا، کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر وہ بندہ اس لائق ہوا کہ اللہ اسے معاف کر دے تو معاف کر دے گا بغیر سزا، لیکن اگر اس لائق نہیں ہوا بلکہ اس کو سزا دیا جانا ضروری ٹھہرا تو پھر اللہ عز و جل اس کو دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، جتنی مدت اللہ چاہے گا اس کو جہنم میں رکھے گا، اور اس کے بعد پھر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، یا دوسرے نیک مومنین کی سفارش سے، یا فرشتوں کی سفارش سے، اور نہیں تو پھر خالص اپنے کرم سے، اور نہیں تو پھر خالص اپنے کرم سے انشاءاللہ ان بندوں کو جہنم سے نجات دے دے گا جو بھی توحید پر مرے ہوں گے۔ تو اب یہ ہو گیا مسئلہ پورا، یہاں تک ہماری حدیث ہو گئی پوری، لیکن بات ابھی باقی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ واقعی کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی توحید پر مرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بہرحال جنت میں ہی جائے گا، دائمی عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، قلت افلا ابشر، ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے بھی، ہم نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ بریکٹ میں ہم وہ الفاظ لکھیں گے جو کتاب التوحید میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے نہیں لکھے، حالانکہ وہ دوسری روایات میں وہ الفاظ ہیں۔ تو افلا ابشر بہ الناس،
کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں؟ اتنی بڑی خوشخبری ہے، خیر کی بات ہے کہ ہر مومن موحد توحید پر مرنے والا بہرحال انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، تو یہ خوشخبری میں لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فرمایا لا تبشرہم، نہ کوئی ضرورت نہیں رہنے، لا تبشرہم، یہ خوشخبری کسی کو مت دو، ورنہ ہمارے اور آپ کے جیسے ڈھیلے، کاہل، سست، عاجز لوگ وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جیسے جو ڈھیلے، کاہل، سست لوگ ہیں نا، وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشروا، یہ خوشخبری کسی کو مت دو، مت سناؤ لوگوں کو، ورنہ فیتکلوا، وہ اسی پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، کہیں گے ارے توحید ہے نا، وہ اسی پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، گناہ پہ گناہ کریں گے اور سمجھیں گے نہیں میں تو توحید پر ہوں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ یہ جو ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے حدیث روایات میں ثابت ہے، لیکن وہاں صحیح کتاب التوحید میں نہیں، فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، لیکن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتا دی، یہ بات بتا، تبھی تو ہم کو پتا چلی، یہ بات بتا دی، کب بتائی؟ موت کے وقت، وفات کے وقت، کب بتائی؟ موت کے وقت، وفات کے وقت۔ اور کیوں بتائی؟ تأثماً، گناہ سے بچنے کے لیے۔ کیا ہے وہ گناہ؟ کیا تھا وہ گناہ؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ۔ اللہ عز و جل نے یہود کی خاص طور پر برائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کی تورات میں، ان کی کتابوں میں جو بھی ہدایت کی باتیں، خیر کی باتیں، ایمان کی، شریعت کی باتیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں نا، یہ چھپا لیتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کرتے۔ یہ یہودی اتنے خراب ہیں، تو یہ اس لائق ہیں یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر، ان یہودیوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور جتنے لوگ بھی لعنت کرنے والے سب کی ان پر لعنت ہے۔ تو یہ ہے کتمان علم کا گناہ، یہ ہے کتمان علم، یعنی علم چھپانے کا گناہ، کہ علم ہے آپ کے پاس، ضرورت ہے لوگوں کو، لیکن آپ نہیں بتاتے لوگوں کو، آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں آپ چپ رہتے ہیں، حالانکہ آپ کو علم ہے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو آپ اس کی طرف ریفر کریں، وہ تو اچھی بات ہے، صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہی ہیں، آپ کو ہی بتانا ہے۔ اب آپ وہاں کنی کاٹتے چلے جائیں، لوگوں سے نہ ملیں، لوگوں کو جوابات نہ دیں، ان کے سوالات حل نہ کریں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم بلجام من نار یوم القیامہ، جس آدمی کو اللہ نے علم دیا تھا، لوگوں کو اس کی ضرورت تھی، لوگ اس سے پوچھتے تھے اور وہ نہیں بتاتا تھا، تو قیامت کے دن ٹٹ فار ٹیٹ، اللہ عز و جل کیا یہی ہے، اس کو، اس کی زبان میں، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے، اس کے منہ میں آگ، لگام منہ بند کرنے کے لیے ہوتی نا، تو اس نے اپنا منہ بند رکھا تھا دنیا میں، تو اللہ عز و جل اس کا لاگ کی لگام ڈال کر اس کا منہ بند کر دے گا۔ تو اب یہ ہے گناہ علم چھپانے کا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کو ڈر لگا کہ آج تک تو میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اگر یہ بات بالکل کسی کو ہی نہ بتانے والی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نہیں بتاتے۔ اگر یہ بات ایسی ہوتی کہ بالکل اتنی سیکرٹ ہے کہ کسی کو نہ ہی بتائی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھی نہ بتاتے۔ تو انہیں ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان لوگوں کی فہرست میں آ جاؤں جو علم چھپاتے ہیں، علم چھپانے کا گناہ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس گناہ سے بچتے ہوئے، اس گناہ سے ڈرتے ہوئے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھ دی، اور وہی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ حدیث، یوں کہہ لیجیے جو پہلا ہمارا باب تھا، لیسن تھا، چیپٹر تھا، کہ اللہ عز و جل نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور توحید تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ اس حدیث پر آ کر اللہ کے احسان سے ہمارا یہ لیسن، یہ درس، یہ سبق، یہ چیپٹر پورا ہو گیا۔
اب آج کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو دیکھیے توحید کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، خاک ساری، انکساری ہے نا. آج اگر آپ مجھ سے کہیں کہ شیخ سائیکل پر جائیے، میں نہیں جاتا، ہے نا. آپ یہ شیخ یہ لونا ہے، میں کہتا نہیں میں نہیں جاتا، مجھے بڑی گاڑی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، ہمیشہ یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں. کاہے پر سوار ہے؟ گدھے پر. ہم تو اس میں سمجھیں گے کہ ہماری شان گھٹ گئی، ہم تو سائیکل چلاتے ہوئے اپنی شان گھٹا لیتے ہیں. آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جانور جس پر آپ سوار ہیں یا کوئی بھی سواری جس پر آپ سوار ہیں، جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتی اتنا بوجھ ڈال سکتے اس کو. دو لوگ سوار تھے نا گدھے پر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارحم الخلق ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی تو وہ کون؟ وہی رحمت للعالمین ہے نا. لیکن آپ معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ گدھا اس کو اتنا وزن اٹھا سکتا تھا. تو کوئی بھی چیز ہو، سواری ہو آپ کی یا کوئی بھی چیز ہو، آپ اس پر اتنا وزن ڈال سکتے ہیں جتنا وزن وہ اٹھا سکتی ہے. کسی کو بھی اتنی ذمہ داری دے سکتے ہیں جتنی ذمہ داری وہ ادا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک استاذ کو اپنے شاگرد کے ساتھ یا ایک مفتی کو اپنے سے پوچھنے والوں کے ساتھ خاص طور پر توجہ کا معاملہ کرنا چاہیے کہ میں آپ کو جو سکھانا چاہ رہا ہوں آپ ذرا اس کی طرف دھیان دیجیے. تین بار جو کہا معاذ معاذ معاذ، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے تمہاری توجہ چاہیے، دھیان چاہیے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ادھر ادھر تمہارا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے. بہت اہم بات میں تم کو بتانے جا رہا ہوں. چوتھی بات دیکھیے معاذ رضی اللہ عنہ کی تواضع، تمام صحابہ کرام کی تواضع آج مجھ میں اور آپ میں تو نہیں ہے. پوچھا کیا یہ جانتے ہو؟ کہا اللہ و رسولہ. اور 10 لوگوں کے درمیان پوچھا جائے تو میں بڑھ چڑھ کر فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ میں عالم بھی نہیں. آپ 5 لوگ بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک عالم ہو، آپ محسوس کیجئے، تجربے کیجئے. 4-5 لوگ ہوں، ان میں سے کوئی عالم ہو اور ایک آدمی آ کر سوال کرے تو اس بیچارے عالم کے سے پہلے ہم ہی بولنے لگ جاتے ہیں نہیں ایسا ہے نا ویسا ہے نا، میں پڑھا تھا میں نے سنا. وہ بیچارہ عالم خاموش، وہ بیچارہ عالم خاموش ہے اور ہمارے جیسے جاہل فتوی دینے لگ جاتے ہیں اس سے پہلے. تو معاذ رضی اللہ عنہ یا تمام صحابہ کرام کی تواضع ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کے ساری خاک ساری کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے نا، لیکن آپ سے بڑا آدمی موجود ہے یہاں، علم میں آپ سے بڑا جو بھی اللہ عز و جل نے اسے جو بھی دیا وہ موجود ہے. تو آپ اپنی زبان نہ کھولیں، آپ کو زبان کھولنے کا حق کسی نے نہیں دیا اور نہ پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا. اتنا بھی نہیں سمجھتے، کامن سینس، لوگوں کو کامن سینس بھی نہیں ہے. ہم 4-5 لوگ بیٹھے ہو، ہمارے درمیان ایک عالم ہو، تو جو آدمی آئے گا وہ کس سے پوچھے گا؟ وہ اس عالم سے پوچھے گا نا، وہ مجھ سے تھوڑی پوچھے گا. ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے. لیکن میں کامن سینس نہیں رکھتا، جواب دینا ہے تو میں اس بیچارے عالم سے پہلے خود ہی جواب دے دیتا ہوں. تو یہ ڈھٹائی ہے، یہ جرأت ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی میں بیچارے میں کامن سینس بھی نہیں. 5ویں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی وہ باتیں بتاتے یا سکھاتے تھے جو ہر ایک کو نہیں بتاتے اور سکھاتے تھے. آپ یہ بات خطبے میں بھی بیان کر سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بھی یہ بات بیان کر سکتے تھے، پبلک میں یہ بات بیان کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ بات بتائی. اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ جو آدمی جس لائق ہو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہونا بھی چاہیے. جو آدمی جس لائق ہو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونا بھی چاہیے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لائق سمجھا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ امانت معاذ رضی اللہ عنہ ہی صحیح طور پر ادا کر سکتے ہیں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین کی توحید ہی اصل ہے، ہماری دنیا میں آنے کا سبب ہے، اور اسی توحید کی بنیاد پر کامیابی اور توحید میں ناکامی کی بنیاد پر
دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اور توحید کو خراب کرنے والی کوئی بھی چیز ہو اگر انسان اس پر مرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کی رحمت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ عز و جل پر ہمارا جو کچھ بھی حق ہے دراصل وہ حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل اور کرم ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت بتاؤ، لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی ہر بات بتائے جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حدث الناس حسب عقولہم، لوگوں سے کیسے بات کرو ان کی عقل اور سمجھ کے اعتبار سے بات کرو۔ ہر آدمی آپ کی ہر بات کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ سے کہا تھا مت بتاؤ ورنہ ہمارے جیسے کاہل لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور اعمال سے ہاتھ دھو لیں گے یا گناہوں میں آگے بڑھ جائیں گے اور سمجھیں گے توحید تو ہماری سلامت ہے۔ اگلی بات یہ دیکھیے معاذ رضی اللہ عنہ کی خوشی، انہوں نے یہ نہیں کہا، کہ فرق ہے افلا اخبر به الناس، اخبرو مطلب خبر دینا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں، مطلب میں لوگوں کو خبر دیتا ہوں۔ اور یہاں پر انہوں نے کہا ابشرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو کیا سمجھا، بشارت، خوشخبری۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ اور یہی ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرو، آسانیاں کرو، لوگوں کو سختی میں، تنگی میں، مشکل میں، حرج میں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبری دو، ان کو متنفر مت کرو۔ بڑا واقعہ ہے لیکن ابھی آپ لوگ چٹھی آئے گی کہ خواتین بور ہو رہی ہیں اس میں جانے دیجیے۔ وہ 99% کو قتل کرنے والا معلوم ہے نا، اس نے جس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اس نے کون سا کام کیا تھا، متنفر کرنے والا ہے نا، تو قاتل نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ نہیں کیا؟ کہا تو مجھے اللہ کی رحمت سے متنفر کرتا ہے، تو بھی ختم۔ پھر 100واں آدمی نے اس کے بعد جس کے پاس گیا اس نے کیا کیا، بشرو، بشارت۔ اسی لیے عربوں کا یہ معاملہ ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور کوئی کام ہو آپ کو ان سے تو آپ سے کہتے ہیں ابشر، کیا کہتے ہیں آپ سے، ابشر، مطلب خوشخبری ہو تم کو، یعنی میں تمہارا کام کر دوں گا۔ اور میں کیا بولتا ہوں، ہاں ہو جائے گا نا، آج کل دیکھتے ہیں اس کو، پرسوں دیکھتے ذرا، ابھی ٹائم نہیں، پرسوں آؤ، ترسوں آؤ، کر دوں گا، یہ بولتے ہیں لوگ۔ عرب کیا بولتے ہیں، ابشر، ابشر، یعنی ذرا خوش رہو، تم کو خوشخبری ہو، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ ہے چھوٹی چھوٹی اخلاق کی، عادات کی، صفات کی، کردار کی باتیں۔ تو معاذ اور عربوں میں یہ چیز ان کے باپ دادا سے آئی ہے، صحابہ کرام کی یہی بات تھی، ابشروا بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دے دوں؟ تو ہم مسلمانوں کو خوشخبریاں بانٹنے والا ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف لانے والا ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے متنفر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت تو اتنی کشادہ ہے کہ اللہ عز و جل پوری مخلوق کو معاف کر دے تو اس کی رحمت کم نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا کام کرنا چاہیے، خوشخبری کے ذریعے، اللہ کی رحمت کے ذریعے، اللہ کے وعدوں کے ذریعے، اللہ عز و جل کے احسانات گنا کر، اللہ کی نعمتیں بتا کر لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کا فرض ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، جہنم، نہیں، اس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے جو باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے آئی ہیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو توحید پر ثابت رکھے، توحید پر ہمارا جینا ہو، توحید پر ہمارا مرنا ہو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ہم نیا پارٹ، اس کا دوسرا لیسن انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک گناہ ہے، گناہ تو بہت سے بڑے بڑے ہیں، اللہ بڑے گناہ سے محفوظ رکھے ہم کو، چھوٹے سے بھی بچا، خودکشی، سوسائڈ، انتحار، تو کیا اس وجہ سے بھی جنت حرام ہو جاتی ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کفر اور شرک پر جنت حرام ہو جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ عز و جل ان کو دو طرح سے معاف کرتا ہے، یا تو اپنی رحمت سے معاف کر دے،
اور یا تو سزا دے کر معاف کرے۔ لیکن آدمی اگر توحید پر مرے گا تو انشاءاللہ بالآخر وہ جنت میں جائے گا، چاہے اللہ اپنی رحمت سے مکمل معاف کر کے جنت میں ڈال دے، اور یا تو تھوڑی بہت سزا دینے کے بعد پھر اس کو معاف کر کے جنت میں ڈالے، واللہ اعلم۔ لیکن اگر آدمی موحد تھا تو اللہ عز و جل سے امید ہے واللہ اعلم کہ انشاءاللہ وہ بندہ جنت میں جائے۔ سوال ہے کہ شرک اصغر کرنے والا کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ شرک اصغر جیسے کہ ہم نے اس کے پہلے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی اور اس کا انجام بھی بتایا تھا، شاید یاد ہوگا دوسرے ہی درس میں آیا تھا نا ٹاپک کہ شرک اصغر مثلا ریاکاری، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاکاری جس چیز میں داخل ہوتی ہے، جس عمل میں، اس کو باطل کر دیتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی مکمل کافر نہیں ہوتا۔ تو شرک اصغر اس کا اگر اکبر تک نہیں پہنچتا تو انشاءاللہ وہ آدمی گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کا شرک اصغر ایسا ہے کہ دھیرے دھیرے اکبر تک پہنچ گیا ہو بندہ تو پھر وہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع کیا تھا، آپ ناراض ہوئے تھے، اور دوسری طرف میں دیکھتے ہیں کہ رجم میں یہودی مرد و عورت شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کیا تھا، تو ان کے رجم کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ تورات سے لیا گیا۔ یہی آپ کا سوال ہے جی؟ تو واللہ اعلم اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی کتاب، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، کچھ بھی ہو، قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی کتاب ہے تو ہم اس کو اپنی اصل، اپنی دلیل، اپنا رہنما، اپنا ہادی اور قرآن کے جیسا نہیں مان سکتے۔ تو جو منع کیا گیا تھا اس میں الفاظ ہیں وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَاتَّبَعْتُمُوهُ، اتباع، فالو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو۔ تو وہاں یہ بتانا ہے کہ قرآن کا مقام ہم کسی اور کتاب کو نہیں دے سکتے۔ تو اگر ایمان کی بات ہے، اتباع کی بات ہے، اطاعت کی بات ہے، قانون کی بات ہے، سسٹم کی بات ہے، تو ہم پورا کا پورا قرآن میں ملنے والا ہے، ہم کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر؟ اور جو آپ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے سمجھنے میں فرق ہوا، وہ بات یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات سے فیصلہ کیا تھا، نہیں، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تورات اس لائق اس زمانے میں بھی نہیں تھی کہ اس سے فیصلہ کیا جاتا، اور آج تو اور گئی گزری ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ خاص طور پر چھٹے پارے سورہ مائدہ میں فرما رہا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، أَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا صحیح ہے، أَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ عز و جل نے جو نازل کیا، وہ کیا نازل کیا؟ اللہ نے قرآن۔ جب اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا اور کلیئر حکم دیا کہ اسی قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے مطابق فیصلہ کریں؟ کلیئر ہے پوائنٹ؟ اچھا، اب جو آپ کو جو شک ہے، اشتباہ ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ایسا کیوں ہوا کہ ایک یہودی عورت اور مرد کا جو شادی شدہ تھے، اللہ محفوظ رکھے کہ برے عمل کا وہ ہو گیا ان سے، تو ان کا جب فیصلہ کرنے کا مسئلہ آیا تو تورات کیوں منگوائی گئی؟ یہ ہے سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کر دیا؟ تو وجہ یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم نالائقوں نے اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر دی ہے۔ بہت سی آیتیں تو کھا گئے، بہت سی آیتیں ہیں مگر وہ بتاتے نہیں پبلک کو، بہت سی آیتیں ہیں مگر ان کے معنی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہو۔ کئی طرح کی خرافات کی تھی یہود نے، یا تو آیتیں ختم ہو گئی، ختم کر دیا، ان کو مٹا دیا، یا تو آیتیں پبلک کو بتاتے ہی نہیں تھے، جیسے آج ہماری پبلک جاہل ہے، جتنی جاہل رہے گی اتنا زیادہ میں سردار رہوں گا، اسی لیے پبلک جاہل ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بہت سی آیات کے معنی توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ قرآن کے مطابق کیا تھا اور ان کو یہ بتایا تھا کہ یہی فیصلہ تمہاری تورات کا ہے۔ ان سے کہا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گدھے پر بٹھاتے ہیں، مکالا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تورات میں کہا، تورات میں کہا، لاؤ تورات۔ سمجھ میں آیا؟ فیصلہ قرآن سے ہوا تھا لیکن تورات سے ان کی بات کو غلط ثابت کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کی شریعت میں تبدیلی کرتے ہو، اپنی من مانی شریعت گڑھتے ہو اور کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس بات کے لیے ان کو ذلیل کرنے کے لیے تورات منگوا کر اسے پڑھا گیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ جو بھی ہم نے کہا وہ جو حق ہے اللہ اس پر ہم کو اور آپ کو اجر دے،
اور اللہ نہ کرے اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو اللہ عز و جل ہم کو معاف بھی کرے اور ہمیں اس پر علم اور عمل سے محفوظ بھی رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.